الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم صدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی قابل احترام مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ رمضان جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کی آج 24ویں تاریخ ہے اور یہ اپنے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ماہ ربیع الاول ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد سے لوٹ کر آتا رہتا ہے. اور آدمی یادیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، پھر سال کے بعد آ جاتا ہے. آپ سب کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں ہوئی اور دنیا سے رحلت بھی اسی مہینے میں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک ایسا نبوت سے پہلے اور دوسرا ایسا نبوت ملنے کے بعد تابعہ. نبوت ملنے سے قبل کا جو دور ہے آپ کی زندگی کا وہ 40 سال پر محیط ہے. 40 سال مگر شریف میں پیدا بھی ہوئے کہ کہاں آپ کا شباب بھی گزرا، زندگی کے ابتدائی دن بھی گزرے. 40 سال ہوتے تو اللہ کی نبوت عطا فرما دی. ہر مسلمان کو بحیثیت امتی اور مسلمان ہونے کے ناطے سے نبوت سے پہلے کے حالات کی جاننے بڑے ضروری ہے.
واقعیت ہوگی تو آپ کے ساتھ محبت ہوگی، اور واقعیت نہ ہو تو محبت کیسے ہوگی؟ پھر آپ مجھے کہیں گے بالاکوٹ کے فلانے انسان سے تو میں محبت کرنی ہے، لیکن میں اس کو جانتا ہی نہیں تو محبت کیسے کروں گا؟ نبوت ملنے سے پہلے کا جو آپ کا دور ہے اس کی معلومات بھی ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد کا جو دور ہے وہ بہت بڑی انتہائی سلیمی اور اعلیٰ ارفا دیش کا دیش ہے۔ اس زندگی کا تو ایک ایک شعبہ ایک ایک ایسا عمر کے لیے قابل اعتبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف شعبے، کوئی آدمی اگر نماز کا مسئلہ بیان کرے یہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زکات کا مسئلہ اگر بیان کرتا ہے یہ تو محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، کوئی آدمی روزے کا ذکر کرتا ہے، حج کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ یہ سارے کام محمد رسول اللہ نے آپ کیے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو عمر کے لیے قابل اعتبار، چاہے وہ اعتقادات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو یا اخلاقیات ہو، ہر شعبے کے اندر آپ کی تحریر آنا لازم ہے۔ اسلام 4 بنیادوں پر قائم ہے۔ ذکر ہے 4 بنیادوں پر، اس میں ارکان اسلام تو 5 ہیں، لیکن 4 بنیادیں اصل میں اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کا نام اسلام ہے۔ عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے۔ چند لوگوں کے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، اس کا مطلب عقیدہ 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 ہے کیا؟ میرے بھائیوں عقیدہ کرنے کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی لفظی معنی ہوتا ہے مضبوط گرا دینا۔ اب آدمی وقتی سوال مقامی سوالوں میں کہتے ہیں مضبوط گھر دینا، گھر مضبوط ہو گیا، کتابیں کھل دی، دھانا نہ کھل سی تو دھانا نہ لانے کھل سی، بس دفعہ دھانا لانے کی کھل۔ عقیدہ کا معنی ہے اشہر والرب والصواب والصمود والاحکام، سب مختلف الفاظ کا معنی یہ ہے مضبوط گرا، یہ لفظی معنی ہے اس کا۔ اور جب شریعت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، احادیث میں جب یہ لفظ عقیدہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے الایمان الجازم باللہ تعالی وبما یجب له من التوحید۔ شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ کی ذات پر پختہ ایمان، اللہ کی ذات پر پختہ ایمان۔
اور اس تفصیل کے ساتھ اللہ کی ذات پر پختہ ایمان کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں یکتا سے منفرد ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نورانی وجود کے ساتھ موجود ہیں. آسمانی کتابیں، نبی، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور تقدیر پر، چاہے وہ خیر ہے یا شر ہے. اس عقیدے کو سنت کا نام بھی دیا گیا ہے ہماری شریعت میں. سنت کیا ہو؟ عقیدہ اور اس کا نام ایک سنت بھی ہے. سنت اس لیے نام دیا ہے یہ تمیز ہم عقائد باطلۃ وعن مقولات الفرق الضالہ، غلط عقائد سے ممتاز کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے آگے علم نے عقیدے کو دوسرا نام سنت محمد رسول اللہ دیا. سنت رسول اللہ کس لیے کہ لأن العقیدۃ الصحیحۃ هو عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ. جو صحیح عقیدہ وہی ہو سکتا ہے جو مستمدۃ من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عقیدہ ثابت ہوگا. اس لیے سنت کا نام دیا عقیدے کو. ہر مسلمان کا عقیدہ سنت محمد سے ہو، نبی کریم کے عقیدے سے جڑے، مطابق ہو. اسی عقیدہ کو علماء نے اصول دین کا نام دیا. اصول دین، دین کی بنیاد، اساسی دین، راس الدین، سلام الدین. سنت کا نام بھی عقیدے کو دیا اور اصول دین کا نام بھی اس عقیدے کو دیا گیا. یہ میں تمید رکھ رہا ہوں آگے بڑھنے کے لیے. اصول دین اس لیے رکھا ہے کہ لأن ملة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى نوعين، الاعتقادات والعملیات. کہ ملت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو حصوں میں تقسیم ہے. اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں اعمال بھی ہے، عملیات بھی ہیں. اور عملیات سے مراد ہوتا ہے علم شریعت اور شریعت کے وہ احکام جو مسلمان جان کر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے. جیسے طہارت کے احکامات ہیں، نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں. یہ سارے اعمال ہیں. بس میرا بھائیو عقیدہ اگر میرا آپ کا درست ہوا، مسلمانوں کا درست ہوا، تو عبادت درست، عبادت درست ہے، اس پر ثواب اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین ثواب کا مستحق ہو گیا وہ آدمی جس کا عقیدہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. اور خدا کا خواستہ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ قرآن اور
سنت کے مطابق نہیں، عبادت قبول نہیں، عبادت خراب ہو گئی، اور اس عبادت پر ثواب کی توقع رکھنا جو ہے نا وہ کوئی معنی بھی نہیں رکھتا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے، اس میرے موقع سورۃ الزمر، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن میں یہ شہادت موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اور میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف، آپ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف ہم نے یہ وحی کی تھی، بالفرض اگر شرک سرزد ہو گیا کہ میرے نبیوں تم سے بالفرض، نبی ایسا نہیں کرتا، لیکن بالفرض اگر تم سے یہ کام ہو گیا ساری محنت ہے کٹ رہا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، محمد کا فرمان یہ کہتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اپنا عقیدہ سب سے پہلے درست کرنا ہے، تاکہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی تمام نیکیاں جو ہے نا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ جو شخص اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنا لے گا، اس شخص کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اہل السنت والجماعت۔ اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ تو میں نے جو تمہید رکھی آگے آگے بڑھ رہا ہوں، ہر مسلمان جس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہے، ایسے آدمی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ بڑے بہت سے بات سننی ہے، چند لمحے ہیں، ہم الحمدللہ سارے اہل سنت کے بعد جماعت الحمدللہ، صرف اہل سنت نہیں بلکہ ساتھ جماعت کا لفظ بڑا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت، الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت۔ یہ تو بات ہوگی کہ ہم سارے کلمہ پڑھنے والے میں اور آپ سارے اہل سنت والجماعت الحمدللہ، لیکن یہ لفظ اہل سنت والجماعت کا کہاں سے شروع ہوا ہے اس کائنات میں؟ کب سے اس لفظ کا آغاز ہوا ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ کن لوگوں سے؟ ہمیں شریعت بتاتی ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے، حدیث کا مطالعہ وہ بتاتا ہے۔ اہل سنت کون تھے سب سے پہلے؟ ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبعهم الى یوم الدین۔ یہ اصحاب رسول تھے۔ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا نام، یہ خوبصورت نام صحابہ کا ہوا، اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک یہ نام پہلے کسی امتی، کسی نبی کی امت میں اہل سنت والجماعت کا نام نہیں تھے۔ یہ یہاں سے شروع ہوا۔ نقطہ یاد رکھنا ہے، ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبعهم الى یوم الدین۔ اہل سنت اصحاب رسول تھے، اور اصحاب رسول کے نقش قدم پر قیامت تک جو بھی چلتا رہے گا وہ اہل سنت بنتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
کئی مسجدوں کے مرکزی گیٹ پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، میں نے بکثرت دیکھا ہے، مسجد کا نام لکھا، آگے لکھ لیا اہل سنت والجماعت۔ اس سے اہل سنت والجماعت نہیں بنتا ہے۔ اس گیٹ پر لکھنے سے، کسی پوسٹر پر لکھ کر کہیں آویزاں کرنے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں بنتا۔ مدرسہ بنایا، اوپر لکھ لیا مدرسہ اہل سنت والجماعت۔ میں نے نقطہ بتایا ہے آپ کو، زندگی نہیں پتا آگے کتنی رہ گئی ہے کہ اصلاح کرنی ہے۔ یہ اصحاب رسول تھے، اور جو اس نقشے قدم پر چلے گا اس کو کہیں گے اہل سنت والجماعت۔ صحابہ کو اہل سنت کیوں کہا؟ یہ بھی دیکھنا ہے، سوال آپ سوال کر سکتے ہیں، صحابہ کو اہل سنت کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ بس اس لیے لِأَنَّهُمُ الْمُتَمَسِّكُونَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالية عن شوائب البر والخرافات۔ یہ نام صحابہ کا پڑا سب سے پہلے اس کائنات میں، اس لیے پڑھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ کون سے آدمی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ان کا کوئی کام نہ ہوتا، سنت کا علم ہوتا تھا، اور سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا اپنا طریقہ ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، جاگنے کا، سفر کا، خزر کا، بول کا، چال کا، اس طریقے پر جو طریقہ محمد رسول اللہ کا، اس پر سے عمل آگے ان کا نام بن گیا اہل سنت۔ یہ پہلا لفظ ہمیں نے لے رہا، سنت پر عمل کی وجہ سے ان کو کہا گیا آگے سنت۔ اچھا، وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے اہل سنت؟ ایک تو جب میں اپنے آپ کو کہوں گا اہل سنت والجماعت، آپ کہیں میں اہل سنت، لیکن کمال کی بات یہ ہے کوئی ہائی اتھارٹی، اعلی شخصیت کسی کو کہتے ہو یہ اہل سنت والجماعت۔ یہ صحابہ کو نام کس نے دیا؟ اور حدیث بتاتی ہے یہ کائنات میں صحابہ کو نام ملتا ہے۔ علامہ محمد ابن مسکوال رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر، نام نامی اسم گرامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 سال کی بے ریار عبادت کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، کام آئے چوکھا، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکری، کم بہترین ہو گیا۔ جس کو کہتے ہیں نہ کم خرچ تے بالا نشین، بالا نشین، خرچ تھوڑا پرواز اونچی۔ زبان تھکی ہے اس میں کہنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے تعلق جڑتا ہے اللہ کے پیغمبر کی ذات کے ساتھ، محبت آتی ہے، اطاعت آتی ہے۔ اطاعت آئی تو تعظیم کے درجے ہے، پہلے محبت آئے پھر اطاعت آئی، اطاعت کے بعد تعظیم آئے، تعظیم کے بعد زندگی میں انقلاب آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت بھی ابو بکر صدیق جیسی ہو تو پھر کام بنے گا۔ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابو بکر صدیق سمیت مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ بس
راستہ بڑا طویل، سیلاؤ عرب کے پتھروں پر چلنا، پھولوں کی اسٹیج پر نہیں چلے، پتھروں میں، سنگریزوں میں، کانٹوں میں۔ روایات میں ہے چلتے چلتے بنو قدید کی وادی میں جا رہے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی قدید، بکھری ہوئی آبادی۔ حالت یہ ہے دونوں کی، بھوک نے ستایا ہوا ہے، سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا، طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، بنو قدید قبیلے کے اندر ایک خاتون تھی، مسافر نواز تھی، مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، کچھ بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، دودھ پیش کر دیا کرتی تھی۔ یہ دو بھی آ گئے، پیغمبر بھی آ گئے، امتی بھی ساتھ دیکھ لیے ہوئے آ گئے ہیں۔ بس ام معبد اس کا نام تھا، اس خاتون کا، اس سے کہا میرا نام ابو بکر صدیق ہے، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ میری ایک بکری ہے لیکن اللہ کرے پاکھنڈ کو دے دیے، اس کو زیادہ تو بکری پر نگاہ محمد لگے تو پھر پا والی بات تو ختم ہو گئی، بے شک، اب تو کلو والی بات آ گئی۔ بے شک، فرمایا خیر اللہ آسانی کرے گا۔ ہمارے جو دو لوگ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لے کر اس لاغر دودھ نہ دینے والی بکری کے نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی پھیر دیا۔ اب کیا تھا، برتن سارے باقی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پیالہ ابو بکر صدیق نے اپنے صداقت کے ہاتھوں سے اٹھا کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا۔ پیغمبر کی بات آئے تو کھانا تناول فرمایا، پینے کی بات آئے تو نوش فرمایا، یہ عظمت کے الفاظ ہیں۔ بے شک، خوب سیر ہو کر اللہ کے پیغمبر نے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے وہاں ام معبد کی بکری کا دودھ نوش فرمایا، ابو بکر نے بعد میں پیا۔ مدینہ چلے گئے، واقعات بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سارے سفر کی کارگزاری بیان فرماتے تھے۔ بعد میں وہ محبت سے ایک جملہ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، میں نے تب یہ واقعہ چل رہا تھا، تذکرہ کرتے تھے، یہ ہم ایسے آئے، سفر میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، تو وہ کہتے تھے فشارے باخطہ رسیدو، بارہا اس کا تذکرہ کیا ابو بکر سے، فشارے فرسیدو، اے لوگوں مجھ سے اس سفر کی کارگزاری سننے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیا، خوش میں ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے نا، بے شک، دودھ انہوں نے پیا، وہ سیر ہوئے، خوش میں ہو گیا۔ سبحان، ہمارے معاشرے میں کوئی کھاتا پیتا ہو ہم خوش ہوتے ہیں، کسی کا مکان اچھا ہے، کسی کو اللہ نے گاڑی کی سہولت دی ہوئی ہے، کسی کے پاس زمین زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، دین بھی ہے، مال بھی ہے، اس کی آسودہ وادی کو دیکھ کر ہم میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، یہ ڈنگا ڈنگا چلتے لگے دہشت نہیں، وہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیے روڈ پر پہلے کسی کو کھپا ہونا خوش ہونا چاہیے کہ میرے فلاں بھائی کو، فلاں مسلمان کو، فلاں میرے گھرائی کو، فلاں میرے شہری کو، میرے پڑوسی کو اللہ نے
بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے. آمین. یہ ہم تو بے نہیں شک. کہتے. بکر صدیق کہتے ہیں آپ نے دودھ پیا خوش میں ہو گیا. سبحان. ایسا ہی کرتا ہے. انشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا صحابہ اہل سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جماعت کیوں کہتے ہیں ان کو؟ جماعت بھی کہتے ہیں ساتھ میں. علماء پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے. آمین. تو سب کچھ چھان کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. بے شک. فرمایا جماعت ان کو اس لیے کہتے ہیں لأنهم اجتمعوا على طریقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ لوگ محمد الرسول اللہ کی سنت اور طریقے پر متفق ہو گئے تھے. اس لیے جماعت اس کو کہتے ہیں جو ایک نظام پر، ایک پروگرام پر وہ متفق ہو جائے. بے شک. بے شک. جماعت میں شامل تمام افراد کا مقصد نقطۂ نظر ایک ہو بس. جیسے ہم کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت ہے، نقطۂ نظر کے ساری دنیا میں اللہ کا دین آ گیا. بے شک. ہے کہ نہیں؟ ہے جی. ٹھیک ہے نہیں؟ فلانی جماعت فلانی نقطۂ نظر جن کا ایک ہو اس کو جماعت کہتے ہیں. صحابہ کو جماعت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا، مقصود زندگی یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو، سنت ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے. بے شک. میں نے کہا تھا کہ یہ نام ان کو دیا کس نے ہے؟ بس یہ محمد الرسول اللہ نے دیا. سبحان اللہ. حدیث میں بخاری تمام صحاح ستہ میں آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اور قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، سارے انبیاء کے میں نے بھی جانا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک وصیت نصیحت کر کے تمہیں جا رہا ہوں، تم پر لازم ہے میرا طریقہ، میری سنت کہ خلفاء راشدین کا طریقہ تم پر اپنانا لازم ہے. بے شک. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی رضا اترے گی، تمہارے اعمال کو اللہ تعالی جل جلالہ مقبول فرمائیں گے. نگاہ کرم ادھر سے ہوگی، اللہ کی مدد بھی اترے گی، اللہ کی رحمت بھی اترے گی. جیسے صحابہ کرام پر اللہ کی مدد بھی آئی، رحمت بھی آئی، نصرت بھی. انہیں کو فرقہ ناجیہ بھی کہا گیا، نجات پانے والا. نجات ہو گئی نا. بے شک. سنت پر عمل سے نجات ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. آخرت میں بھی. بے شک. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے. تو بڑے لوگوں سے مراد ہے یہ دنیا کے مالدار. ایران فتح ہوا، ضیافت ہوئی، دسترخوان لگے، کھانے پر بیٹھے بڑے لوگ بھی، مالدار لوگ دنیا کے یہ بھی بیٹھے. صحابی حذیفہ ابن یمان کچھ اور ساتھی ہیں. بس کھانے کے دوران ان کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچے گر گیا. محمد رسول اللہ کا حکم ہے اسے صاف کر کے اٹھا کے کھا لو. صاف کر کے اٹھایا تو ساتھ والے نے کیا کہا؟ بڑی لوگ بیٹھ سکتے مطلب سمجھو یہ تھا کہ تحصیل بھیجو. آپ سنیں پکے لوگ سنت پر عمل کرنا یہ بھوکوں کا کام ہے، یہ نبی سے تعلق کا کام ہے. نبی سے تعلق کا نہ کہ یہ بہت برا سا بول سکتا بوٹڈ سوٹڈ لوگ آج
وہ گڈ آفٹر دا گڈ نون والے لوگ جی گڈ آفٹر دا گڈ نون تو وہی گوڈ تو وہی پتلون والے لوگ ارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم ایسا کرتے بھلے نہیں لگ رہے ہو کہیں گے بڑے بھوکے لوگ ہیں نیچے گر سے اس کو بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں بس یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اٹھا کے کھانا رزق کی قدر کرنی ہے پانی کی قدر کھانے کی قدر اور نعمت جو اللہ جس شکل میں بھی دے رہے ہیں اس کی قدر کرنی ہے بس جو قدر کرے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے بے شک کہنے والے تو نے کنی مار کے کہا ایسا نہیں کرنا لیکن اس نے کیا کہا جو سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے والا تھا اس نے کہا بہت قیمتی بات کہہ گئے ہم سارے اس پر قربان اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء اترک سنتی لہؤلاء الحمقاء یا ان بے وقوفوں احمقوں ان کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ سبحان اللہ یہ وہی کر سکتے تھے ہم ایسا کر سکتے یہ کتنا کھانا ان رواجی کھانا میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے بے شک جی جیسے بیل کھول دیا اور یہ شادی آلوں کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ اپنی ترتیب سے جو لگاتے ہیں نا ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کرسی قریبی ہو تاکہ پہلے حملہ نہیں کرے بس حملہ یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ ناجیہ فرقہ میرے بھائیوں جس کو نجات اللہ تعالی جل جلالہ عطا فرمائے گی وہ یہی اس تشریح کے مطابق جو قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق جو اہل سنت والجماعت ہوں گے ان کو اللہ نجات عطا فرمائے گی حدیث میں ان کا نام ہے فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ جماعت یہ بات بھی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی حدیث حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی ان سے روایت حدیث یہ کاتب وحی معاویہ کاتب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ام حبیبہ ان کی بہن محمد الرسول اللہ کے نکاح ہے جانتے ہو تو تب بھی جانو نہیں جانتے تو اب جانو کہ حضرت معاویہ وہ ہے جو کاتب وحی ہے قرآن مجید کی کتابت جو ہماری مذہبی کتاب اور دستوری کتاب ہے اس کی کتابت کی مرکزی ذمہ داری محمد رسول اللہ نے انہیں عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ان کو درمیان سے نکال دو قرآن پر اعتماد ختم پھر قرآن نہیں رہتا اس کے الفاظ پر شک و شبہ ہے معلوم ہوتا ہے اس کام کی نگرانی جب ان کو سپرد کی ہے اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ کو 100% ان پر اعتماد تھا بے شک ورنہ ایسا نہ کرتے بے شک یہ حدیث ان سے روایت ہے معاویہ ابن اور صحابہ بھی ام حبیبہ ان کی بہن وہ محمد رسول اللہ کے نکاح میں ہے اور نبی کے نکاح میں جتنی خواتین آئی ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں بے شک بے شک بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اساں دی ماما ہوگیا ماما پر ہاتھ سے اکیلا گیا ماشاءاللہ ماما ہو گیا میرا ماما آپ کا ماما ہر کلمہ پڑھنے والے کا ماما جان حضرت امیر معاویہ جو محمد رسول اللہ کے سالے بھی کاتب وحی بھی ان سے یہ حدیث روایت میرے اور پسند سالے کو کوئی آدمی
نازیبا الفاظ آپ چھوڑے تھے اس میں غصہ سے آسیج نہ چھپ کر کے بیٹھے سب آپ لگا رہے کہ خیال ہے آسیج آنا چاہیے آنا چاہیے. یا میرے آپ کے ماما جان کو کوئی آدمی میرے سامنے آپ کے سامنے پورا بالا کا ہے غلیظ لفظ میرے آپ کے مامے کے لیے استعمال کرے ڈنڈا مکہ نکل سی کہ نہ نکل سی گولی مارے ماشاء اللہ کیا ایمان کس کو کہتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ کئی بدبختن جو دماغ کے کالے زبان کے کالے دل کے کالے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ جان اور ہماری مسجد کتاب کے کاتب نگران کتابت ان کو جو چاہے کیا کرا ہے اگر اس سے پہلے پتہ نہیں تھا تو استغفار کرنا ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے ان سے روائے تھے وہ فرقہ ناجیہ کون ہے اس کو بیان کیا ہے نبی کریم فرماتے ہیں روایت انہوں نے کیا آپ نے کہا ان اہل الکتابیین ان اہل الکتابیین افترقوا فی دینہم على 72 وإن هذه الأمة ستفترق على 73. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے یہود بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے میری امت میں 73 ہوں گے میری امت میں ایک زیادہ ہو جائے گا 73 ان میں 72 میری امت میں 73 کس بنیاد دل خواہشات پر چلنے کی وجہ سے 73 ہوں گے وہ خواہشات پر چلے 72 فرقے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے خواہشات پر چلنے کی بنیاد پر اس سے اگلے الفاظ بڑے مزیدار ہیں نبی کے ہر لفظ میں آپ کی زبان سے جو لفظ نکلا میں سنوں آپ سنیں میں کہوں آپ کہیں تو خدا کی قسم شہد کے گوٹوں سے زیادہ مٹھاس ہے شہد میں تو مٹھاس نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دل باغ باغ زبان تازہ دماغ روشن کیا کہوں وقت تھوڑا ہوتا ہے جمعے کو بس خواہشات پر چلنے کی وجہ سے میری امت میں 73 فرقے ہو گئی نبی فرماتے ہیں ان 73 میں سے ایک نجات پائے گا نجات پانے والا وہی الجماعت اس کو جماعت کریں گے اس کا نام کیا ہوگا جماعت اہل سنت والجماعت بنیادی طور پر صحابہ کا یہ نام اور پھر قیامت تک جو صحابہ کے طریقے پر چلتا رہے گا زندگی گزارتا رہے گا اہل سنت والجماعت بنتا جائے گا حلقہ وسیع ہوتا ہے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَسَيَخْرُجُ مِنْ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى فِيهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ مَفْرِخٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَ صدق رسولہ النبی الکریم کہ میری امت میں کچھ ایسی خواہشات شرائط کر جائیں گی کہ جس طرح قلب کی ماری کتے کو لگتی ہے عربی میں کتے کو کل بھون کہتے ہیں کاف زبر لام کل بھون کتے کا نام کل بھون لام جو ہوتے جزم دے کے کافی دے زبر دے ہوتا اگر بات دو پیشن دے ہو نا یہ اسی کل بھون کس کو آتے ہیں کتے لیکن کتے کو ایک بیماری لگی ہے اس کا نام ہے کالا بھون کاف زبر کا لام زبر لا پا دو پیش بون کالا بھون
وہ بیماری لگ جائے تو وہ چلا ہو جائے، وہ چلا ہو گیا تو پیاس، شدت کی پیاس اس کو لگتی ہے اور پانی کی تلاش میں یہ دوڑ لگاتا ہے، اور جب دوڑ لگاتے ہیں راستے میں جو بھی آ گیا غصے میں اس کو کاٹتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوکو مطلب ہے نبی کا نام سن کر پھر وہی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں کچھ ایسے لوگ خواہشات پر چلیں گے، ان میں خواہشات اس قدر سرایت کر جائیں گی، اندر گھس جائیں گی، جیسے کتے کو کالا گون کی بیماری لگتی ہے۔ بیماری لگتی ہے تو لا یبقی منہ مفصل الا دخلا، کتے کے جوڑ کے اندر وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ شدت پیاس میں دوڑ لگاتا ہے تو راستے میں جو ہے اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اب کراچی میں بہت سے کتے جو ہے نا اب یہ کارروائی پر آ گئے ہیں، ہمارے ملک میں عذاب آیا ہوا ہے، کہیں مچھر یلغار یہ عذاب ہوتے ہیں، خدا کو کوئی فرشتے بہت بڑی مقدار میں بھیجنے کی ضرورت ہے؟ ایک مچھر کو اللہ حکم دے دے سب کے سب آیا کر سکتا، بے شک۔ ایک سانپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے، قابول کیا ہے گردنوا کی ساری بستیوں میں رات کو چکر لگا کے نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن شکر ہے اللہ نے حفاظت میں کنٹرول میں ان کو رکھا ہوا، کہیں مچھر بھیج دیے ہیں، کبھی آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، انسان کا دشمن ہو گیا ہے، کتا کتے کا اتنا دشمن نہیں میرے بھائی ہو جتنا انسان کا دشمن بن گیا بس۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے طریقے محمد چھوڑا ہے، خواہشات پر ڈالے، لیکن صحابہ میں یہ کمال تھا کہ نبی کی سنت سے بھی انہوں نے لگاؤ لگایا اور نبی کا جو طریقہ تھا اس کو بھی اپنایا، نبی کی ہر ادا سے انہوں نے وفا بھی کی۔ بے شک بے شک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت نہیں ہے، لیکن جہاں سے میرے پیارے محمد جھک کے گزرے ہیں درخت اب نہیں ہے، عمر فاروق دوبارہ نہیں کرتا کہ یہاں جھک کر نہ گزرے، میں ان کی ابتدا میں جھک کے گزر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں مسلمان بزرگوں، عقیدہ بھی درست کرنا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق بنانا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، معاملات کو درست کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اور سنت نبوی طریقہ نبوی پر چلنا ہے، لیکن کیسے چلے پہلے سنت ہمیں معلوم ہو، علماء سے رابطہ کرنا ہے، ہو سکے تو یہ بک سٹال جو شہر کے اندر ہوتے ہیں دینی کتابوں کے جو مراکز ہیں، ایک ایک سنت پر سیرت پر لکھی ہوئی کتاب اپنے گھر میں رکھ لیں، مطالعہ روزانہ کریں، انشاءاللہ محمد رسول اللہ کی سنتوں کے موتی تمہارے سامنے روزانہ آتے رہیں گے۔ ناول نہ خریدیں، ڈائجسٹ نہ خریدیں، سیرت پر مبنی کوئی کتاب خرید کے گھر میں رکھ لیں، رات کو تب سوئیں کہ ایک دو صفحے مطالعہ کر کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔